سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 13، 14، 15 اور 16۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَاضْرِبْ بیان فرمائیے، لہم ان کے لیے، مثلاً بطور مثال، اصحاب القریہ گاؤں کے باشندوں کا واقعہ، اذ جب جاء المرسلون آئے ان کے پاس ہمارے رسول، اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف اثنین دو کو، فکذبوہما پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا پس ہم نے تائید کی، بثالث تیسرے کے ذریعے، فقالوا تو ان سب نے کہا، انا بے شک الیکم مرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا بستی والوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا مگر ہماری طرح کے بشر، وما انزل الرحمن اور رحمان نے نہیں نازل کی تمہاری طرف، من شیء کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم، الا تکذبون مگر جھوٹے۔ قالوا انہوں نے کہا، ربنا ہمیں قسم ہے ہمارے رب کی، یا ہمارا رب یعلم جانتا ہے، انا بے شک الیکم کہ ہم کو تمہاری طرف، لمرسلون بھیجا گیا ہے، وما علینا اور نہیں ہمارے اوپر، الا البلاغ المبین مگر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل مکہ کو جس واقعہ کے سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کچھ مفسرین کرام نے اس واقعہ کو نقل نہیں کیا، لیکن کثیر مفسرین کرام نے جو واقعہ نقل کیا، میں صرف آپ کی خدمت میں وہ واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ویسے تو کئی واقعات کئی مفسرین کرام نے لکھے، لیکن جس پر تبیان القرآن اور تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علامہ ابن کثیر یا دیگر مفسرین کرام نے جس واقعہ کی طرف نشاندہی کی، میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ، یہ شام کا ایک شہر ہے، اس کی طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواری بھیجے۔ اس شہر کا اور اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ رومی ذات کا تھا، اور بت پرست تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی رعایا بھی بت پرستی کرتی تھی، اور یہ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دو اپنے حواری اس علاقے کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک قرآن کریم کا مسئلہ ہے جسے سمجھ لینا، مقصود میری یا کسی اور کی ذات نہیں ہے، میں عمومی آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ بیچے گئے تھے جناب عیسیٰ کی طرف،
لیکن انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ اللہ کا نبی، اور عیسیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لہذا اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ موجودہ معاشرے میں علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کے متعلق بار بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، علماء کی ذوات کو آپ چھیڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے نائبین ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر کلام کرنے کا حق صرف اس شخص کو ہے جو خود عیبوں سے پاک ہو، اور جس کا اپنا اندر عیبوں سے بھرا ہوا ہو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے عیب کو بیان کرے؟ بلے شاہ سب سے زیادہ اسی پر افسوس فرماتے ہیں کہ بلیا اڑدیاں نو پھڑدا ہے کدے اپنے اندر بھی پڑے آئی۔ ادھر ادھر جو مارتے ہو اس سے بہتر نہیں ہے اپنی اصلاح کر لو۔ تو احتیاط برتا کریں، بہت احتیاطی گفتگو کیا کریں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو پکڑوائی کروائے گی نا وہ زبان کروائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے نا تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تو چپ رہی تو ہمارا دن اچھا گزر جائے گا، اور اگر تو چپ نہ رہی تو تیری وجہ سے ہم سب کو سزا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، مولانا روم نے لکھا ہے کسی بادشاہ نے اپنے مصاحب سے کہا تھا کہ ان وجود کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مجھے پکا کر کھلاؤ، تو اس نے زبان پکا کر کھلائی۔ تو اگلے دن بادشاہ نے کہا اپنے مصاحب کو آج جو سب سے بری چیز ہے وہ پکا کر لاؤ، تو وہ پھر زبان پکا کر لایا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہی اچھی ہے یہی بری ہے، اچھائی اور برائی کے سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں۔ آپ کے جملے ثابت کرتے ہیں آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کا کلام ثابت کرتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ آپ جو منہ سے بولتے ہیں نا وہ آپ کی شخصیت کا انتخاب کرتا ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ مہذب ہیں، غیر مہذب ہیں۔ یہ وجود کو دیکھ کر نہیں ہوتا، یہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ انطاکیہ کی طرف گئے۔ اب جب یہ انطاکیہ میں داخل ہوئے نا تو ان کا سب سے پہلا مرکز یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے بادشاہ تک رسائی حاصل کریں اور تبلیغ کا کام بادشاہ سے شروع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سردار سیدھا ہو جائے تو قوم سیدھی ہو جاتی ہے، اور قوم کو سیدھا کرنا بھی چاہے لیکن سردار بگڑا ہوا ہو تو قوم کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ تو آسان یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی سطح سے کام شروع کیا جائے، اگر اوپر کے لوگ درست ہو جائیں تو نیچے خود بخود درستی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم بادشاہ تک رسائی حاصل کریں، لیکن بادشاہ تک ان کو رسائی نہیں مل رہی تھی، وہ انطاکیہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک دن اچانک بادشاہ باہر نکلا محل سے اور بازار میں آ گیا۔ ان دونوں نے دیکھا تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر۔ اب بادشاہ متوجہ ہوا، انہوں نے پھر یہی نعرہ مستانہ لگایا۔ اب جب دوبارہ نعرہ لگایا نا تو بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کہا ان کو پکڑ لو، انہیں 100 کوڑا لگاؤ اور انہیں قید کر دو۔ اب انہیں 100 کوڑا لگایا اور قید کر دیا گیا۔ اب وہ جیل میں ڈال گئے۔ اب جناب عیسیٰ تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے دونوں مصاحب پکڑے گئے، حواری۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے حواریوں کے جو سربراہ تھے نا شمعون، انہیں بھیجا۔ اب شمعون ریا بدل کر، بیس بدل کر انطاکیہ میں داخل ہوئے اور انطاکیہ کے بادشاہ کے وزراء کے ساتھ اپنے مراسم بڑھائے۔ اب وزراء کے ہاں بڑے معزز ہو گئے، وزراء ان کی بات کو بڑی ترجیح دینے لگے، وہ بڑی حکمت بھری باتیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ شمعون کے متعلق بادشاہ کو خبر ہو گئی۔
کہ ایک بڑا زیرک بڑا دانشمند میرے ملک میں شخص ہے جو مصاحب ہے میرے وزراء کا اور وہ بڑی عقل مندی والی باتیں کرتا ہے۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اب بادشاہ کے دربار میں انہوں نے گفتگو ایسی کی کہ بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ نے کہا تو آپ نے کسی وزیر کے ساتھ نہیں رہنا، آپ نے میرے محل میں میرے ساتھ رہنا۔ اب آپ بادشاہ کے قریب ہو گئے۔ اب بادشاہ بت پرستی کرتا تو جناب شمعون بھی بت کدے میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے اور اتنے انہماک سے کرتے کہ بادشاہ کہتا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بتوں کا پجاری ہے۔ اب جناب شمعون اس طرح جو نا بادشاہ کے مقرب ترین بن گئے۔ اب جب مقرب ترین بنے تو ایک دن جو نا وہ اسی طرح موقع ملا، بادشاہ اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا تو جناب شمعون نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک خبر ملی ہے۔ کہا کیا خبر ملی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی 2 بندے یہاں کوئی کسی اور علاقے کے آئے ہیں اور جناب کے جلال کا شکار ہوئے اور جناب نے انہیں قید میں ڈال دیا ہے۔ کہا ہاں یہ بات تو درست ہے۔ تو کہا آپ نے ان سے پوچھا نہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ کہا نہیں مجھے غصہ اتنا تھا ان کے نعرے پر کہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ کہا نہیں یہ عدل کے خلاف ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں بلائیں اور بلا کر ان کی بات سنیں تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں۔ اب جناب شمعون کے کہنے پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے انہیں طلب کیجیے۔ قید سے نکالے گئے، لائے گئے شاہی دربار میں۔ اب بادشاہ کے پاس آئے تو جناب شمعون نے کہا آپ نے سوال نہیں کرنا، سوال میں کروں گا ان سے۔ اب جناب شمعون نے ان سے کہا تمہیں کس نے بھیجا؟ تو کہا اس اللہ نے جس نے تمہیں بھیجا ہے، مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے ہمیں جس اللہ نے تمہیں بھیجا۔ اب بادشاہ کہنے لگا کیا ہمارے بتوں کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ تو کہا ہاں جس نے تمہیں بادشاہ بنایا اور ہمیں یہاں بھیجا وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب جناب شمعون نے کہا تم اپنے اللہ کی صفات ذرا کھول کر بیان کرو۔ کہا ہمارے اللہ کی صفتیں یہ ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا اور جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کہا اچھا تو اس نے تمہیں بھی کوئی طاقت دی ہے؟ کہا ہمیں بھی طاقت دی ہے۔ اچھا کیا کر سکتے ہو؟ کہا جو آپ مطالبہ کرو ہم کر سکتے ہیں۔ اب بادشاہ نے یہ موقع غنیمت سمجھا، بادشاہ نے جلدی سے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم کسی نابینا کو بینا کر سکتے ہو؟ کہا آپ ہمیں دکھائیں۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت سے انطاکیہ سے ایک ایسا لڑکا بلایا کہ جس کی آنکھوں کے یہ سرے سے گڑے ہی نہیں تھے اور اس کا منہ ایسے فلیٹ تھا جیسے ماتھا پہ فلیٹ ہوتا ہے، آنکھوں کی یہ جگہ بالکل فلیٹ تھی، نام و نشان بھی نہیں تھا کہ یہاں آنکھوں کا کوئی گڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اب کہا اگر تم اسے بینا کر دو نا تو میں مان جاؤں گا۔ اب ان دونوں نے دعا شروع کر دی۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں اور جناب شمعون چپکے چپکے آمین کہہ رہے ہیں بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے۔ دعا انہوں نے اتنی لمبی کی کہ اچانک یہاں گڑے بننے شروع ہو گئے۔ اب گڑے بنے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب گڑے دیکھے تو دونوں نے کیا کیا، ایک ایک مٹی کا ڈیلا بنایا اور یہاں رکھ دیا اور یہاں رکھ کر پھر دعا شروع کر دی۔ اب دعا شروع کی تو وہ مٹی کا ڈیلا گوشت کا ڈیلا بن گیا اور اس میں نور آ گیا اور اس بچے کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب جناب شمعون بادشاہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا دیکھو تمہارا مطالبہ ان نے پورا کر دیا نا، اب تمہارے لیے برتری کی ایک صورت یہ ہے، تم اپنے بتوں سے کہو، اپنے خدا سے کہو وہ اس بچے کو دوبارہ ویسا کر دے۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، تمہاری برتری تو تبھی ثابت ہو سکتی ہے نا کہ تم اب اپنے خدا سے کہو کہ وہ اس بچے کو پہلے جیسا کر دے۔ تو بادشاہ خود کہنے لگا شمعون اس بات سے تم بھی واقف ہو نا، ہمارا خدا نہ سنتا ہے نہ جانتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا اب بادشاہ نے ان کو زیر کرنے کے لیے کہا
اچھا یہ بتاؤ تم مردے زندہ کر سکتے ہو؟ کہا ہاں آپ مردے زندہ کر سکتے؟ اچھا میرا ایک مصاحب ہے، اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ میں نے کسی کام کے لیے بھیجا ہوا ہے، 7 دن ہو گئے، آج 7 دن ہو گئے، میں نے اس کے بچے کو دفنانے نہیں دیا کیونکہ میں باپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم اس بچے کو زندہ کر دو تو میں مان جاؤں گا۔ کہا اس کی میت کو لایا جائے، اب میت لائی گئی، اب 7 دن کی میت ہے، بدبو آ رہی ہے، جسم پھولا ہوا ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور اس میت کی حالت ہی کوئی نہیں۔ ان دونوں نے پھر دعا شروع کر دی، اور جناب شمون نے چپکے چپکے سے پھر آمین کہنا شروع کر دی۔ اچانک وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب جب لڑکا بیٹھ گیا تو اب بادشاہ کو ضرب لگانے کے لیے جناب شمون نے ایک اور بات کہی۔ اچھا وہ لڑکا پھر کہنے لگا، بیٹھا نا تو کہنے لگا دیکھو 7 دن پہلے میں شرک پر مرا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا 7 دن پہلے میں شرک پر مرا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، مجھے جہنم کی 7 وادیوں میں لے جایا گیا، اور شرک بہت بڑا ناقابل معافی گناہ ہے، اس لیے شرک سے باز آ جاؤ۔ اور میں نے جب زندہ ہو رہا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک نورانی شخصیت مجھے کہہ رہی تھی کہ ان انطاکیہ والوں کو بتا دو کہ یہ دونوں سچے ہیں، انہیں مان جائیں۔ اب جناب شمعون نے اس کو غنیمت سمجھا، کہا بادشاہ سلامت، سنا ہے میں نے کہ کوئی چند ماہ پہلے آپ کی بیٹی بھی انتقال کر گئی ہے، اب موقع ہے، یہ درویش آئے ہوئے ہیں، انہیں کہیں آپ کی بیٹی بھی زندہ کر دیں۔ اب بادشاہ نے کہا تمہارے پاس آخری شرط ہے، تم میری بیٹی کو زندہ کر دو۔ اب بیٹی قبر میں ہے، اس کی میت تو باہر نہیں ہے نا، وہ تو چند مہینے گزر چکے ہیں۔ اب درویشوں نے پھر دعا شروع کر دی۔ اب جب درویشوں کی دعا اختتام کو پہنچی تو بیٹی قبرستان سے بادشاہ کے محل میں آ گئی اٹھ کر، لیکن بیٹی نے آ کر جو جملہ کہا نا، وہ جملہ یہ تھا کہ میں یقین سے کہتی ہوں میرا باپ ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا میں اس دنیا میں دوبارہ نہیں رہنا چاہتی، اگر میں رہوں گی تو مشرک کے ساتھ مجھے رہنا پڑے گا، لہٰذا مجھے واپس قبر میں بھیج دو۔ اب درویشوں نے اشارہ کیا تو وہ بیٹی پھر قبر میں پہنچ گئی۔ اب اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، محبوب ذرا یہ عجیب و غریب واقعہ انہیں سنائیے تو صحیح نا، کہ ہم اپنے بندوں کو کتنی طاقتیں دے کر بیچتے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، انہیں بتائیے ہم نے یہ کر کے دکھائے ہیں، یہ واقعہ انہیں سنائیے مکہ والوں کو، اور انہیں انطاکیہ کا واقعہ بتائیے، انہیں پتہ چلے ہم زندہ کرنے پر کیسے قادر ہیں۔ وَضْرِبْ بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلاً بطور مثال اصحاب القریہ وہ بستی والوں کا واقعہ، اذ جاء المرسلون جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین پہلے ہم نے 2 بھیجے ان کی طرف، اثنین عربی میں 2 کو کہتے ہیں، ہم نے بھیجے ان کی طرف 2، انہوں نے 2 کا جھٹلایا، فعززنا بثالث تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کر دی، اور تیسرا کون؟ شمعون، جناب شمعون، تیسرے کے ذریعے ہم نے تائید کی ان کی، اور جب ہماری تائید آ گئی تو ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر آگے سے کہا تم تو ہماری طرح بشر ہو، اور اگر اللہ نے بشر کو ہی، آج تک تو ہم نے کسی بشر کو رسول بنتے دیکھا نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا آج تک تو ہم نے کسی رسول کو بشر بنتے دیکھا نہیں، اور اگر اللہ نے تمہیں ہی پیغمبر بنانا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بنا دیتا؟ اب یہ کتنی نادانی والی بات ہے۔ اب میں اٹھوں اور اٹھ کر جا کر جو ہے نا
وہ کسی جی سی میں ہی چلا جاؤں اور کہوں جناب یہ وی سی صاحب کو میرے ساتھ کھڑا کیجیے، قد میں اونچا ہوں، شکل میں خوبصورت ہوں، نسب میں اعلیٰ ہوں، یہ وی سی لگ سکتا ہے، میں نے کیا نہیں لگ سکتا؟ اس کی چھٹی کراؤ، مجھے کرسی پر بٹھاؤ۔ تو یہ نادانی ہوگی نا۔ کہا نہیں، یہ ہماری طرح کے بشر ہیں، اور اگر بشر کو ہی پیغمبر بنانا تھا تو ہمیں بنا دیتا اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہاری طرف کوئی چیز اتاری بھی نہیں ہے، اور بے وقوفوں اتاری نہیں ہے۔ تو یہ جو ابھی مردوں کو زندہ کیا، جو ابھی اس طرح اندھے کو بینا کیا، جو ابھی اپنی کرامات تمہیں دکھا کر آئے ہیں یہ اللہ کے بندے، کیا یہ اس کی تائید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تائید کے بنا یہ کرائے ہیں، تائید کے بغیر تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی تائید شامل ہے نا، اور اللہ کیا بھیجے ان کے لیے؟ نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے، صداقت کے لیے، ولی کے لیے صداقت کے لیے کرامت ہوتی ہے، اور کرامت اور معجزہ دونوں اللہ کی قدرت کے نام ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہی دے رہا ہے۔ تم کہتے ہو رحمان کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئی، نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ ان نے پھر آگے سے تاکیدن کہا اچھا تم ہمیں جھوٹے کہتے ہو نا، لیکن جس نے بھیجا ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تمہارے جھوٹے کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے کہنے سے کچھ پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اندھا اگر کہے سورج نہیں نکلا تو سورج کی روشنی مان تو نہیں نہ پڑ جائے گی، سورج اپنا منہ چھپا تو نہیں لے گا نا۔ سورج کہے گا یہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے لہٰذا میں چھپ جاؤں کہ میری توہین ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، وہ اور چمکے گا یہ بتانے کے لیے کہ تجھے نظر نہ بھی آؤں لیکن بینا جانتے ہیں کہ میں چمک رہا ہوں۔ اسے کہا تمہیں نہ خبر، لیکن ہمارا رب جس نے ہمیں بھیجا وہ تو جانتا ہے نا کہ ہم تمہاری طرف بھیجیں گے۔ رہی بات تم ہماری بات مان نہیں رہے تو ہمیں اس کی بھی کوئی فکر نہیں، ہماری ڈیوٹی یہ بات واضح واضح پہنچا دینا، بات کو کھول کھول کر پہنچا دینا، یہ ہے ہماری ڈیوٹی، اور ہم نے وہ ڈیوٹی تمہارے سامنے پوری کر دی۔ اب مالک تم سے خود پوچھ لے گا کہ تم نے ہماری بات کو مانا کیوں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ